حسین تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں اے مت کوئی سوچے جی وہ کہ ہو سکتا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سی. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ و النہایہ لکھیا ادھر امام حسین کے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین کے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین کے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہاں کی منیا جائے نواسے کے مقابلے چ آ گئے. انہاں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منیا ہوے تو پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی. جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی. حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک اللہ جی وہ انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھتی. انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغیں کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو دیکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا پائی دے کہ مسیدہ تو سبھی کر رہا تھا. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے امام زین العابدین دے گھر داخل. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک یزیدی نو چوڑ کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو اے کمرہ روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تو جب دروازے تے پہنچے تھے انہوں نے کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں. فرمایا چلے چھاڑ اس گل میں پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے. تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانا ہے تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں کربلا وچ میں تواڈے مقابلے کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدوں تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدوں تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت کا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو. جدوں بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ تھے چاہیا ہوئے جی ہاں جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان الحسن والحسین تو تے میں کوڑا سان جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصور تو میں کیڑی گل تے مان کرنے ہاں تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او تے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے تے دین واسطے گئے
تے تیر اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہیں کیتا صرف داستانہ لوگوں نے روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے ہاں جی ایسے سن کے ذکر دے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکتے جدو سپیکر اتر گئے مسیطوں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن دے پابندی لگی ادو تو کتنے سی حسین کی گلا کرنے والے گلا کرنی جی لوگ جائے جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں ساری دنیا دے پتران دیا جوانیاں اس خاک تے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے ہاں جی میں امام زین العابدین کی گل نہیں کی تھی میں امام حسین کی گل نہیں کی تھی وہ خاک تے بہو افضل جتھے امام حسین پاؤ رکھا ایسی اہل بیت کا ذکر کرنے ہاں جی بس اگلی میں جی گل ہوں سمجھ آئی دین دی دین کے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق پڑتا ہے حسین ابن علی کا نام تیغ اقبال کہتا تیغ بار عزت دین است تو بس مقصد او حفظ و آئین است تو بس اقبال کہتا ہے امام علی مقام جو تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالارش یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم جنہوں نے اتنی بڑی شانوں اقبال کہتا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تیون کے رسول اللہ دے رخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں اقبال کہندا جدوں سیدہ دے صاحبزادے سن تے کام تے کرنا سی بارے محتاج دلشاں گونسو با یہود چادر خضرا فروخت اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شوہراں نوں حرام کمان تے بھردیاں ساڈے گھر اج فریج نواں نہیں آیا پرانا 2 سال ہو گئے دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڈیاں جانا ہے ماما بیٹیاں بہنا دسو ایک کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے ایک تو انہاں نے ضرورت دی کھانے عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پچھا مڑ کے ویکھیا فرمایا پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہیا تساں دوپٹے لا دیتے پھر کی اس نے سیدہ کولے نہ کول جواب ہونا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ لیت جان گیا انہوں لیکن انہوں تک جواب کوئی نہیں ہونا تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول یہ تو کریم ہم لوگ جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب ہے ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرما دیا نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں یہ حضور دی اتنی لا دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ کے گھر دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے
تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دینیاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے۔ تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ اس فقیر کو دے دیں، یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں، انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا، انہوں کہو تھوڑ جائے جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے، تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے۔ کیوں بارے محتاج دل شاہ گو نہ سوک، اقبال کہتا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے۔ تو فرمایا ہوتا ہے با یہودے چادر خدرا فروخت، فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنہوں سورج تے چاند نہ بیچ سکیا او یہودی کو بیچن واسطے بھیج دیتی۔ لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تم؟ اے سیدہ اے تے جدو یہودی کو چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تو یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں آپ نے، انہوں نے دوپٹے وچ بدی ہوئی سی آئی۔ انہوں نے کہا کی لے کے آیا؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیاں۔ میں کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں، اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے، دیج کوئی چیز دے دے۔ یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا، وہ یہودی چادروں نے اتنا ہی کپڑا دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ، گھر بھی انہوں دا، دولت بھی انہوں دی، مال بھی انہوں دا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین۔ اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا۔ خاندان رسالت نال ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل۔ لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب لکھی ہے گل، کیونکہ خود بھی سید ہیں، فرماتے ہیں کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا، اسی بھی انہوں نے کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہاں رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں نے بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی۔ جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا، جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی، انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں، وہ دی زنانی باہر نکلی، پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے، وہ دی زنانی باہر نکل کے نا این اشارہ کر کے کیا اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں، انہیں کہا منہ کٹ کے نا باہر، انہیں اندر چھپ گیا جا کے، انہیں زنانی کہنے لگی تو باہر کہنے لگی کوئی نہیں، انہیں سمجھو دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاندیاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھارتے ہیں۔ اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا، یزید حامیہ نہ جو کچھ ہویا، اے مت سمجھو چند دن دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تے مسیطہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گی۔ ہاں یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے، بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن ساڑھے ہو تو سپیکر کسے نہیں لائے، یہ نہ لائے۔ ہاں اے تے قیامت والے دن مسیطہ بھی بول پڑے، مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی بھئی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیطے تے اینج نہ سپیکر توڑے، یہ تو قیامت نو ہر شاہ بول پوے گی۔ تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے اے ایسا میرے تو بھی سپیکر کر دیتے، پترو ساڑھے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیطہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے تہاڈی ہر شاہ لے جانی ہو۔ تسی کی سمجھتے ہو بھائی؟ ہن داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے، پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے، انسان دے پتر تسے نہیں بنے، ہن داتا صاحب نہ لاؤ متھا، خواجہ صاحب نہ لاؤ، نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، گل ختم، گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے۔ جیڑے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری اودے نال کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے
کیوں جی تے جاوے ہاں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دے کیونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین جی جی تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا نہ میں رونا آتا نہ رلایا کبھی میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے ادھروں تیر چلے آتے ادھروں تیر چلے آ ادھروں تیر چلے اعلیٰ حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی حرام ہے بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں آپ فرمایا اون نہ کر قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا کا خلاصہ ہے قوت ہوندیاں کیوں جی کی کیا حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے اتنے بت کھڑا سی ایک بت آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا صدیاں بعد جنہ دی نسل ہے جو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فرات کیوں جی کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ امبالی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاہتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی آپ نے فرمایا نہیں سمجھو جنتی ہے بیٹھے آ دروازے تے شاہتوت دا درخت مسجد دے باہر آپ نے فرمایا سمجھو ہے جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ آپ نے جب انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ٹھہر اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا سائیں توکل شاہ امبالی سید بھی نہ ہوئے صرف حضور دی غلامی کردیا اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین کو حضور اتنے کھلایا ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ دے جنگل میں پانی مک گیا صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی آپ نے فرمایا میں علاج کرنا آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی جدو آپ ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے پیر ماریا گھوڑے کے کھرا وچوں چشمہ جاری ہویا عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے امام حسین نو حضور اتھے بھی چکیا انہاں دی زبان بھی چوسی اے سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا میں حسین دا احب اللہ من حب حسینا یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے حسین صفتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں بتائیں گی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا بس کیوں جی عقبہ بن نافع کا گھوڑا ہے نہیں کرے تو چشمہ دے حسین دے گھوڑے اے جڑیاں تصویراں بنا دیں جی حسین امام حسین کا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا میں کہا جان دے ہوئے او حسین کا گھوڑا تو چلا ہویا کیا جی تو ہے اور صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے جائز کرن واسطے
نہ یہ کوئی مطلب کوئی نہیں. ہاں جی قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس قوت ہوندیا بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس اے بات اے کربلا وے اور کچھ بھی کوئی نہیں کرنا. ورنہ صدیاں بعد جتنے بھی تسی دادا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتے حسین چلے. اس واسطے قوت ہوندیا. آخری بات جی میری گفتگو ختم جی. اچھا پھر میں دو گلاں. ایک گل ہے میں جڑی کرن لگا, آپ نے فرمایا جب مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے, انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دو میں کون ہاں. اور کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی. وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ بڑھ سکنا جی. میں آخا اگے حسین کھڑے سن. ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسین. تے جب اقتدار کا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کہ ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا. تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار کا نشہ ہی ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سی. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ میں آیت لکھیا ادھر امام حسین کے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آخا امام حسین کے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین کے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں کی منیا جائے نواسے کے مقابلے چ آ گئے. انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل یہ نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا. وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے کا خطبہ دیندا سی. جمعے کی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی. آپ سے قرآن بھی سی یزید. ایک اللہ کی انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں بڑھتی. انہیں جانا انہیں مانا.